بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ نوری وائس چینل کے محترم عزیز دوستو، السلام علیکم۔ محترم ناظرین، آج کا یہ واقعہ ہم سب کا ایمان تازہ کر دے گا۔ اللہ اکبر! ایسا واقعہ ہے جو ہماری عقلوں کے پردے بھی کھول دے گا۔ یہ ایک چرواہے کا واقعہ ہے جو بڑا ہی عبرت ناک واقعہ ہے۔ آپ نے دل لگا کے سننا ہے، ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا۔ آپ نے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھنا ہے تاکہ آپ کو واقعہ سمجھ میں آ جائے اور آپ کا ایمان بھی تازہ ہو جائے۔ تو واقعہ یہ ہے کہ غزوہ خیبر کے موقع پر ایک چرواہا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ وہ چرواہا یہودیوں کی بکریاں چرایا کرتا تھا۔ جب دیکھا کہ خیبر سے باہر مسلمانوں کا لشکر پڑاؤ ڈالے ہوئے ہے، اس کے دل میں خیال آیا کہ میں جا کر ان سے ملاقات کروں اور دیکھوں کہ یہ مسلمان کیا کہتے ہیں اور کیا کرتے ہیں۔ چنانچہ بکریاں چراتا ہوا مسلمانوں کے لشکر میں پہنچ گیا اور ان سے پوچھا، تمہارا سردار کہاں ہے؟ صحابہ کرام نے بتایا کہ ہمارے سردار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس خیمے کے اندر ہیں۔ پہلے تو اس چرواہے کو ان کی باتوں پر یقین نہیں آیا۔ اس نے سوچا کہ اتنے بڑے سردار ایک معمولی سے خیمے کے اندر کیسے بیٹھ سکتے ہیں۔ اس کے ذہن میں یہ بھی تھا کہ جب آپ اتنے بڑے بادشاہ ہیں تو بہت ہی شان و شوکت اور ٹھاٹھ باٹ کے ساتھ رہتے ہوں گے، لیکن وہاں تو کھجور کے پتوں کی چٹائی سے بنا ہوا ایک خیمہ تھا۔ خیر، وہ چرواہا اس خیمے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے داخل ہو گیا اور آپ سے ملاقات کرنے لگا اور پوچھتا ہے کہ آپ کیا پیغام لے کر آئے ہیں اور کس بات کی دعوت دیتے ہیں۔ تو میرے اور آپ کے پیارے آقا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے سامنے اسلام اور ایمان کی دعوت رکھی اور اس چرواہے کو اسلام کا پیغام دیا۔ اس نے پوچھا کہ اگر میں اسلام کی دعوت قبول کر لوں تو میرا کیا انجام ہوگا اور کیا رتبہ ہوگا؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام لانے کے بعد تم ہمارے بھائی بن جاؤ گے اور ہم تمہیں گلے سے لگائیں گے۔ اس چرواہے نے کہا کہ آپ مجھ سے مذاق کر رہے ہیں، میں کہاں اور آپ کہاں؟ میں ایک معمولی سا چرواہا ہوں اور میں ایک سیاہ فام انسان ہوں، میرے بدن سے بدبو آ رہی ہے، ایسی حالت میں آپ مجھے کیسے گلے سے لگا سکتے ہیں؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہم تمہیں ضرور گلے سے لگائیں گے اور تمہارے جسم کی سیاہی کو اللہ رب العزت مٹا دے گا اور اللہ تعالیٰ تمہارے جسم سے اٹھنے والی بدبو کو خوشبو سے تبدیل کر دیں گے۔ یہ بات سن کر وہ فوراً مسلمان ہو گیا اور کلمہ شہادت پڑھ لیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ۔ پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم ایسے وقت پر ایمان لائے ہو کہ نہ تو اس وقت کسی نماز کا وقت ہے کہ تم سے نماز پڑھواؤں اور نہ ہی روزے رکھنے کا زمانہ ہے کہ تم سے روزے رکھواؤں، زکوٰۃ تم پر فرض نہیں ہے۔ تو اس وقت صرف ایک ہی عبادت ہو رہی ہے جو تلواروں کی چھاؤں میں انجام دی جا رہی ہے، وہ ہے جہاد فی سبیل اللہ۔ تو اس چرواہے نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میں اس جہاد میں شامل ہو جاتا ہوں، لیکن جو شخص جہاد میں ہوتا ہے اس کے لیے دو میں سے ایک صورت ہوتی ہے، یا غازی یا شہید۔ تو اگر میں اس جہاد میں شہید ہو جاؤں گا تو آپ میری کوئی ضمانت لیجئے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس بات کی ضمانت لیتا ہوں کہ اگر تم اس جہاد میں شہید ہو گئے تو اللہ تعالیٰ تمہیں جنت میں پہنچا دیں گے،
اور تمہارے جسم کی بدبو کو خوشبو سے تبدیل فرما دیں گے اور تمہارے چہرے کی سیاہی کو سفیدی میں تبدیل کر دیا جائے گا۔ تو ناظرین، وہ چرواہا یہودیوں کی بکریاں چرواتا ہوا وہاں پہنچا تھا، اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم یہودیوں کی جو بکریاں لے کر آئے ہو ان کو جا کر واپس کر دو، اس لیے کہ یہ بکریاں تمہارے پاس امانت ہیں۔ اس بات سے یہ اندازہ لگائیں کہ جن لوگوں کے ساتھ جنگ ہو رہی ہے، جن کا محاصرہ کیا ہوا ہے، ان کا مال غنیمت ہے، لیکن چونکہ وہ چرواہا بکریاں معاہدے پر لے کر آیا تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ پہلے وہ بکریاں واپس کر کے آؤ، پھر آ کر جہاد میں شامل ہو جانا۔ چنانچہ اس چرواہے نے جا کر بکریاں واپس کر دیں اور واپس آ کر جہاد میں شامل ہوا اور شہید ہو گیا۔ جب جنگ ختم ہو گئی تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لشکر کا جائزہ لینے لگے۔ ایک جگہ آپ نے دیکھا کہ صحابہ کرام کا مجمع اکٹھا ہے۔ جب آپ قریب پہنچے تو ان سے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ صحابہ کرام نے فرمایا، جو لوگ جنگ میں شہید ہو گئے ہیں ان میں سے ایک آدمی ایسا بھی ہے کہ جس کو ہم سے کوئی نہیں پہچانتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے دکھاؤ۔ جب آپ نے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اس شخص کو نہیں پہچانتے مگر میں اس شخص کو پہچانتا ہوں، یہ ایک چرواہا ہے اور یہ وہ عجیب و غریب بندہ ہے جس نے اللہ کی راہ میں ایک بھی سجدہ نہیں کیا، اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو سیدھا جنت الفردوس میں پہنچا دیا ہے، اور میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ ملائکہ اس کو غسل دے رہے ہیں اور اس کی سیاہی سفیدی میں تبدیل ہو گئی ہے اور اس کی بدبو خوشبو سے بدل گئی ہے۔ تو اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اندازہ لگائیں، اگر کچھ عرصہ پہلے اس چرواہے کو موت آ جاتی تو سیدھا جہنم میں چلا جاتا، اور اب اس حالت میں موت آئی ہے کہ ایمان لا چکا ہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام بن چکا ہے، تو اب اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا انقلاب پیدا فرما دیا۔ اسی لیے فرمایا اعتبار خاتمے کا ہے، اسی لیے بڑے بڑے لوگ اللہ کی بارگاہ میں لرزتے رہتے ہیں، انبیاء بھی لرزتے رہتے ہیں اور یہ دعائیں کرتے رہتے ہیں کہ یا اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما۔ میری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس واقعے سے سبق حاصل کر کے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ شکریہ۔